السلام علیکم۔ کینسر ایک گریک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کریب یا کیکڑا۔ اب اگر آپ کریب یا کیکڑے کی شکل کو اپنے ذہن میں لائیں یا گوگل کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایک باڈی ہوتی ہے اور اس باڈی سے پھر 5 پیئرز آف لیگز وہ باہر نکلتے ہیں، ٹانگیں اس کی باہر نکلتی ہیں۔ کچھ یہی شکل ایک کینسرس ٹیومر یا ماس کی بھی ہوتی ہے، اس کی بھی ایک باڈی سی ہوتی ہے اور پھر اس کی پروجیکشنز باہر کی طرف پھیلتی ہیں، جس کو ڈاکٹرز عام الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جڑوں والا کینسر ہے یا خطرناک رسولی بنی ہوئی ہے۔ تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر خلیے ہیں، سیلز ہیں، جو کہ ایک نارمل پیس پہ ملٹیپلائی کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ہماری نارمل ایک گروتھ ہوتی ہے۔ کینسر جب پیدا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو خلیے ہیں وہ اپنی شکل کو یا ساخت کو چینج کر لیتے ہیں اور بہت تیزی سے، بہت ریپڈ ان کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے۔ ان میں پھر خون کی نالیاں نئی والی ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو ان کو اور زیادہ توانائی دیتی ہیں۔ اس طرح یہ جو رسولی ہے یہ ہر طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے ارد گرد کے اعضاء میں بھی جانا شروع ہو جاتی ہے، ارد گرد کے ٹیشوز پر بھی حملہ آور ہوتی ہے۔ تو یہ کینسر اس طرح سے بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہماری سیلز کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، یہ جو ڈی این اے ہے یہ جینز اس کے اندر یہ جینز کو کیری کرتا ہے، اور جینز جو ہیں یہ کافی زیادہ انفارمیشن ان کے اندر ہوتی ہے، بہت کچھ معلومات ان کے اندر ہوتی ہیں کہ ہم آگے کس طرح سے دکھیں گے، ہماری شکل کیسی ہوگی، ہماری قد کاٹ کیسا ہوگا اور ہماری آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا، ہمارے بالوں کا رنگ کیسا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان جینز میں کچھ پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ آگے ہماری باڈی کی فنکشننگ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ان کی بھی ساری انفارمیشن ان جینز کے اندر ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح بننا ہے۔ اب اگر ان جینز جو کہ ہمارے خلیوں کے اندر ڈی این اے کے اوپر ہوتی ہیں، ان میں کوئی آلٹریشن ہو جائے، کوئی میوٹیشن ہو جائے، ان میں کوئی چینجز آ جائیں تو یہ آگے بیماری کی صورت میں ظاہر ہوں گی یا کوئی کینسر کی صورت میں ظاہر ہو جائیں گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں جینیٹک میوٹیشن، جینیٹک چینجز، آلٹریشن ان جینز، اس طرح۔ اب کیا کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو کہ کینسر کی وجہ بن سکتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے کامن جو ہے وہ ہے ٹوبیکو یوز، تمباکو کا استعمال۔ تمباکو کا استعمال ہمارے ملک میں سگریٹ کے تھرو ہوتا ہے اور گاؤں اور اس طرح پیریفری میں حکے کے تھرو ہوتا ہے، جو کہ عورتیں بھی پیتی ہیں اور مرد بھی پیتے ہیں۔ 90% جو پھیپھڑوں کا کینسر ہے وہ تمباکو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تمباکو بہت سارے اور کینسرز کروا سکتا ہے، مثلاً گلے کا کینسر، اس کے علاوہ کھانے کی نالی کا کینسر، معدے کا کینسر، مثانے کا کینسر، گردوں کا کینسر بھی یہ تمباکو کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے کامن پھیپھڑے کا کینسر ہوتا ہے جو کہ تمباکو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دوسری چیز جو بہت آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے کہ موٹاپا یا لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو ہمارا وزن انکریز ہوتا ہے، یہ بھی کین لیڈ ٹو سم فارم آف کینسر۔ تو ایک تو یہ ہو گیا تمباکو، پھر موٹاپا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا کم ہوتا ہے، کسی نے بہت مزاحیہ ایک ایگزامپل دی تھی کہ آج کل اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ہم ایک ڈبے میں سے اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، پھر ہم دوسرے ڈبے میں بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی والے اس گاڑی کے جو ڈبے میں بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں آفس ایک اور نئے ڈبے میں پہنچا دیتا ہے، وہاں پر ہم اپنا کام کرتے ہیں اور جب ہم اپنا کام ختم کر لیتے ہیں پھر دوبارہ ہم اس چلنے والے ڈبے میں آ جاتے ہیں اور وہ ڈبہ دوبارہ ہمیں گھر کے ڈبے میں پہنچا دیتا ہے۔ تو ہم لوگ مسلسل ایک ڈبوں میں بس ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، کوئی ہماری فزیکل ایکٹیویٹی اچھی والی نہیں ہے۔ اور آج کل ریموٹ کا بھی دور ہے تو آدھے سے زیادہ کام آئندہ بھی شاید ریموٹ سے کریں گے، اور ہم لوگ جو تھوڑا بہت جا کر سوئچ کو آن آف کر دیتے ہیں وہ بھی ختم۔ تو بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی، اس کی وجہ سے ہماری قوت مدافعت بہت اثر انداز ہوتی ہے، ہمارے اندر کی جو اپنی ریزسٹنس ہے، طاقت ہے جو کہ بیماریوں کو فائٹ کر سکتی ہے، وہ بہت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں میں ہو جاتی ہیں اور کینسر بھی بہت آرام سے ہو سکتا ہے۔
پھر آپ دیکھیں کہ کچھ انفیکشس ڈیزیزز ہیں جو کہ مختلف وائرسز کوز کرتے ہیں، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، HIV جس کو آپ ایڈز کے نام سے جانتے ہیں، یہ سب اور بھی کچھ وائرسز ہیں جو کہ کینسر کوز کرواتے ہیں۔ پھر ریڈیشن ان دا فارم آف الٹرا وائلیٹ ریز جو کہ ہمیں سن لائٹ سے ملتی ہے، وہ لوگ جن کا ڈائریکٹ ایکسپوجر ہو، ان کی اسکن کا ڈائریکٹ ایکسپوجر ہو ٹو سن لائٹ، تو ان کو اسکن کینسر ہونے کے بہت چانسز ہیں۔ یہ زیادہ تر باہر کے لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ سن بیدنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کچھ کینسر جو ہیں بہت کامن جو ہمارے ملک میں ہیں، وہ بریسٹ کینسر ہے، کولوریکٹل یعنی بڑی آنت کا کینسر، یہ ہیریڈیٹری ہے، یعنی یہ ہماری فیملی میں اگر کسی کی فیملی میں یہ چل رہا ہے تو وہ آگے ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی علامات کیا ہوں گی۔ کینسر کی علامات کچھ تو جنرل ہوتی ہیں جو کہ عموماً سب کینسر کے پیشنٹس کو وہ محسوس کریں گے اس کو، مثلاً بہت تیزی سے وزن کا گرنا، ریپڈ ویٹ لاس۔ پھر اس کے علاوہ بہت زیادہ تھکاوٹ کا محسوس ہونا، ہلکا پھلکا مسلسل کا بخار رہنا، کسی کو متلی کی کیفیت رہتی ہے، کسی کو الٹی کی کیفیت رہتی ہے، پھر کسی کو جو ہے بھوک نہیں لگتی۔ اس طرح کے ایک جنرل سے علامات ہر ایک میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ پھر کچھ لوکل علامات ہوتی ہیں، یعنی کہ جہاں کینسر بنا ہے وہ پھر خاص قسم کی علامات ظاہر کرے گا۔ اس کی آپ اس طرح سے سمجھیں ایگزامپل کہ فار ایگزامپل پھیپھڑے کا کینسر ہے، پھیپھڑے کے اندر سانس کی نالیاں ہوتی ہیں، اب سانس کی نالی کے قریب کہیں ایک کینسر کی رسولی بنی، اس نے وہاں رکاوٹ ڈالی، جب وہ وہاں رکاوٹ ڈالے گا تو ارد گرد سوزش جو ہے پیدا ہو جائے گی۔ یہ سب چیزیں ایک نمونیا لائک علامات ظاہر کرے گی، جس میں آپ کو چیسٹ پین ہوگی، بخار رہ سکتا ہے، بہت زیادہ کھانسی آ سکتی ہے۔ تو یہ اصل میں اس رسولی کی وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا اور وہ جب یہ دیکھے گا کہ آپ کا علاج سے بھی آپ بہتر نہیں ہو پا رہے تو وہ مزید پھر فردر انویسٹیگیٹ کرے گا آپ کو۔ تو ڈاکٹر آپ کو مزید انویسٹیگیٹ کرے گا جب تک کہ اس کو کلیئر نہ ہو جائے کہ یہ واقعی انفیکشن کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے یا انڈر لائن کوئی کینسر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کھانے کی نالی کا کینسر ہوتا ہے جس میں جو پیشنٹ ہے اس کو کھانا نگلنے میں بہت مشکل ہوتی ہے یا بہت درد کے ساتھ وہ نگلتا ہے، کیونکہ اس رسولی نے کھانے کی نالی کو obstruct کیا ہوتا ہے، ادھر رکاوٹ پیدا کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی پھر آپ کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ اب اس کی کیا کیا پروسیجرز ہوتے ہیں آپ کو اس کی تشخیص کے لیے، اس میں ایک تو علامتیں آپ ظاہر ہوں گی، دوسرا یہ کہ کچھ اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں، خون کے ٹیسٹ، پھر ٹیومر مارکرز ہوتے ہیں کہ جو بھی مخصوص کینسر ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی کیمیکلز بلڈ اسٹریم میں چھوڑتا ہے، تو وہ ہم ان کو ٹیومر مارکرز کہتے ہیں اور ہم وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ امیجنگ ہوتی ہیں، ایکس رے سے لے کے الٹرا ساؤنڈ، CT، MRI، کچھ بھی آپ کے ڈاکٹر ریکمینڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ تشخیص کر سکیں۔ پھر آپ کو کینسر ایکسپرٹس یا کینسر ہاسپٹل ریفر کیا جائے گا، وہاں پر ریفرڈ ہوتے ہیں یہ پیشنٹس اور وہاں پر پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون سی ٹائپ کا کینسر ہے، ان کی بایوپسیز لی جاتی ہیں، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا اسپریڈ ہو چکا ہے، ارلی سٹیج ہے یا بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اور اسی کے مطابق وہاں پر کینسر ایکسپرٹس آپ کی ٹریٹمنٹ جو ہے مینجمنٹ پلان وہ واضح کریں گے، اور اس میں سرجری سے لے کر کیمو تھیراپی، ریڈیشن، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ارلی سٹیج پر اگر کینسر ڈیٹیکٹ ہو جائے تو آپ کا بہت اچھا علاج ہو جائے گا اور وہ کینسر کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کر دیا جائے گا۔ جتنا ہم اس کا علاج ڈیلے کرتے جائیں گے اتنا اس کے علاج میں مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ اب کون سے پریونٹیبل میئرز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں تاکہ کینسر ہونے کے چانسز کم ہو جائیں؟ تو سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے کہا سگریٹ نوشی، تمباکو، یہ سب کافی سارے کینسرز کروا دیتا ہے، تو ہم سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں، لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اس کے نقصانات بتائیں۔ پھر وزن ہمارا نارمل رینج میں ہونا چاہیے، بہت زیادہ موٹاپا یہ سب کچھ کینسر کو کوز کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں تو کم ہی ہے لیکن شراب جو بہت زیادہ لوگ پیتے ہیں ان میں بھی کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ سبزیاں اور فروٹس کا استعمال یہ زیادہ ہونا چاہیے ہے۔ پھر کچھ انفیکشس ڈیزیزز ہیں جن کی ویکسینیشنز اویلیبل ہیں، پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں، جیسے ہیپاٹائٹس B، تو ان کو لگوائیں۔
پھر دیکھیں آپ کہ ہمارے کھانوں میں کچھ کھانوں میں یہ پروسیسڈ میٹ جو یا پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے جن کو نمک سے یا کیمیکلز کے ذریعے پریزرو کیا جاتا ہے، تو ان کا بہت زیادہ استعمال یہ بھی اچھا نہیں ہے. دس کین آلسو لیڈ ٹو سم فارم آف کینسر. پھر اسی طرح بہت زیادہ گوشت کا استعمال، ریڈ میٹ، اس کا بہت زیادہ استعمال یہ بھی درست نہیں ہے. پھر دیکھیں آپ کہ اگر یہ ہو جائے، جو کینسر ہو جائے، اس کے بھی ہمارے ملک میں علاج موجود ہیں، کینسر ہاسپٹلز ہیں. آپ وہاں جائیں اور کینسر ایکسپرٹس ہی آپ کو مزید اس چیز میں گائیڈ کریں گے. اپنا خیال رکھیے، ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.